بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ وظائف وغیرہ جو ورد کیے جاتے ہیں، عملیات ہیں، مختلف صورتوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کو پڑھا جاتا ہے، ان کو پڑھنے اور پڑھانے کا یہ ورد اور وظیفے کا مقصد کیا ہے؟ ہم یہ جو پڑھتے ہیں یہ کس لیے پڑھتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو کیا ان کا پڑھنا صحیح ہے؟ اور ایک عموماً سوال جو اٹھتا ہے، ذہنوں میں آتا ہے، وسوسہ پایا جاتا ہے شیطان کی طرف سے کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ کام کیا جو آج ہم کر رہے ہیں؟ کیا وہ بھی ورد وظائف کرتے رہے؟ قرآن مجید برہان رشید کی مختلف صورتوں کو وہ بار بار پڑھتے رہے کسی خاص مقصد کے لیے؟ کیا انہوں نے اللہ کے پاک ناموں کو کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا ہے؟ کیا وہ مختلف ورد و وظائف میں وہ بھی مشغول رہے؟ انشاءاللہ العزیز ان تمام باتوں کا جواب جو ہے آج آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والا ہے۔ آپ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نئے ہیں جناب چینل پہ تو اپنے پیار اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ویڈیو ہماری اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو ضرور لائک دیں اور دین کا پیغام آگے عام ہو جائے، کسی کا بھلا ہو جائے، اس نیت سے اس کو شیئر فرما دیں۔ یاد رکھیں جو یہ ورد وظیفہ کیا جاتا ہے کسی بھی خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر، مثلاً ایک شخص رزق کی تنگی کا شکار ہے تو وہ وظیفہ کرتا ہے کہ اللہ کریم میرے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک شخص ایسا ہے جس کی بیماریاں جو ہے جس کی جان نہیں چھوڑ رہی، ہر طرف اسے بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، کبھی ایک بیماری کبھی دوسری، کبھی ایک ٹھیک ہوتی ہے پھر دوسری آ جاتی ہے، اس کا یوں ہی وقت جو ہے وہ گزر رہا ہے اور یہی اس کی زندگی کے اس طرح وہ ایام چل رہے ہیں۔ اس طرح ایک اور شخص ہے، اسے پریشانی لاحق ہے، گھر میں جھگڑے فتنے یہ چیزیں ختم ہی نہیں ہوتی، تو وہ شخص بیچارہ ان مشکلات سے نکلنے کے لیے اب وہ کیا کرے گا؟ وہ کس طرف جائے گا؟ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ کسی عامل کے پاس جائے گا یا پھر وہ یہ کرے گا کہ کسی طریقے میری اس جو ہے کام سے جان چھوٹ جائے، کسی طریقے ان فتنوں سے میں بچ جاؤں، کسی طریقہ اللہ کریم میرے رزق کی تنگی کو دور کر کے مجھے جو ہے مصائب سے دور کر کے میرے لیے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب رہی بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی، اب اس بات کو بھی سماعت فرمائیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا جواب مل جائے گا کہ یہ جو ورد وظیفے کیے جاتے ہیں ان کو کرنے کا مقصد کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو صحبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملی، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کی حیات طیبہ کے ساتھ، حضور کی سیرت طیبہ کے ساتھ اور بالخصوص حضور کی سنت طیبہ کے ساتھ جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ ان کا ایک ایک لمحہ حضور کی سنت میں گزرتا ہے، وہ ایک ایک لمحے کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گزارنا چاہتے ہیں۔ صحبت مصطفیٰ کا اثر ہے کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان محبوب غلاموں کو، ان محبوب صحابہ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کی یہ شان ہے، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہیں۔ اب یاد رکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رضائے خداوندی میں اس درجے پہ فائز تھے کہ ان کی زندگی میں جتنی مشکلات آئیں، جتنی پریشانیاں آئیں، جتنے دکھ اور تکالیف آئے، انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں کس طرح رجوع کیا۔ آج ہم بھی رجوع کر رہے ہیں، ہمارے رجوع کرنے اور ان کے رجوع کرنے میں فرق ہے۔ ہمارا رجوع کرنا اور ہے، ان کا رجوع کرنا اور ہے۔ ہم نے علماء سے سن کر مختلف کتابوں سے پڑھ کر رجوع کرنا ہے، اور انہوں نے ذات مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب ان کا رجوع کیا تھا؟ ان کا رجوع یہ تھا کہ ان کی زندگی میں جتنی مشکلات آئیں، جتنی تکالیف آئیں، جتنی پریشانیاں آئیں، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حالات طیبہ کا پڑھیں ذرا
سیرت صحابہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کو جو مشکلات آتی ہیں ان کا رجوع یہ تھا کہ اے اللہ ہمیں اس مشکل میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہمیں اس پریشانی میں کامیابی عطا فرما۔ اور ان کی کامیابی کیا تھی کہ مالک تو ہمیں اپنی رضا نصیب فرما۔ آپ مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہجرت جیسی عظیم پریشانی جب آئی، گھر بار چھوڑنے کو آئے، لیکن کوئی صحابی ورد وظیفہ کرتے ہوئے نظر نہیں آیا، بلکہ رب کی رضا میں راضی رہتے ہوئے صحابہ نظر آتے ہیں۔ اب وہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا بھئی چلو جیسے آج ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے، بھئی چلو جی تسبیح پڑھ لو اور وظیفہ جو ہے وہ شروع کر دو، تسبیح لے کر ہم یہ پڑھ رہے ہیں ہم وہ پڑھ رہے ہیں، اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرمائے۔ نہیں، ان کی زندگی یہ تھی کہ اگر اللہ اس کام میں راضی ہے تو ہم راضی ہیں یہ کام کرنے کے لیے، اگر اللہ کریم ہمیں اس طرح آزما کر راضی ہے تو ہم اپنے رب کی رضا میں راضی ہیں۔ ان کی زندگی میں مشکلات میں تکالیف میں یہ رجوع تھا کہ وہ رب کی رضا میں راضی رہے۔ کربلا کا میدان ہے، تپتا ہوا ریگستان ہے، امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ لخت جگر شہید ہیں، علی اصغر شہید ہیں، جوان علی اکبر شہید ہیں، بھتیجے قاسم شہید ہیں، دیگر اسی طرح جان ساران اپنی اپنی جان کا نذرانہ دے چکے ہیں۔ میرے امام کی جب باری آتی ہے تو امام علی مقام خود گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے، دشمن کی صفوں میں جاتے ہیں، دشمن کی فوج صفیں بنا کر کھڑی ہے، میرے امام جاتے ہیں۔ اب یہ سارا کچھ تھا، اگر آج دیکھا جائے، آج اگر کوئی پریشانی آئی تو ہم ورد وظیفے کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن میرے امام نے کیا کیا؟ آپ کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کو قربان کر کے اپنی جان دے کر حضور کے دین کو بلند کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں گویا عرض گزار ہیں، مالک اگر تو اس حال میں راضی ہے تو امام علی مقام بھی اس حال میں راضی ہیں، اے اللہ حسین بھی اسی حال میں راضی ہے۔ اب جب امام علی مقام نے یہ سارا کام جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کر دیا تو آج ہم سب کے لیے یہ درس تو یہ چاہیے تھا کہ ہم مشکلات میں، تکالیف میں، پریشانیوں میں اسی طرح صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے، اسی طرح رب کی رضا کا مظاہرہ کرتے کہ اللہ اگر تو راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ لیکن ہماری زبانوں پہ واویلا آنا شروع ہو گیا، ہماری زبانوں پہ ہائے ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا، ہائے ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، ہائے ہم اس تکلیف میں کیوں آ گئے، ہائے ہمیں یہ مصیبت کیوں جب ان باتوں کی طرف لوگوں نے آنا شروع کر دیا، اور یہی باتیں رب تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں، یہی باتیں رب تعالیٰ کے جو ہے غضب کو دعوت دیتی ہیں کہ اللہ کریم ہمارے گناہوں کی سزا جب ہمیں مل رہی ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جب ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، ہم وویلا مچا رہے ہیں، پریشانی کے عالم میں کوئی سینہ پیٹ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، عالمان والحفیظ اللہ تعالیٰ ایسے کاموں سے محفوظ فرمائے۔ تو بزرگان دین نے اس کا ایک آسان ترین حل نکالا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا۔ علماء نے ایک آسان ترین حل دیا اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، اور وہ حل کیا تھا کہ قرآن مجید کی مختلف آیات کو، قرآن مجید کی مختلف صورتوں کو، احادیث طیبہ سے جو ثابت ہیں ان مختلف دعاؤں کو، یا قرآن و حدیث کی روشنی میں مختلف الفاظ کو اکٹھا کر کے ایک وظیفے کی صورت میں، یا ایک جملے کی صورت میں جو ہے، یا ایک صورت کی صورت میں جو ہے وہ دے دیا گیا کہ آپ نے اس کو یوں پڑھنا ہے، یہ صورت ہے آپ نے یوں پڑھنی ہے، یہ وظیفہ ہے آپ نے یوں پڑھنا ہے، یہ اللہ کا نام ہے آپ نے یوں پڑھنا ہے، یہ دعا ہے آپ نے اس کو اس انداز سے پڑھنا ہے۔ جب وہ بار بار تکرار کروائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کی توجہ، آپ کا جو ہے دلی اطمینان، آپ کے ذہن کی جو تمام باتیں ہیں یہ سب اپنے رب کی طرف رجوع رہے، پھر آپ اس کے بعد جو ہے اس ورد وظیفے کو کریں تو اللہ کریم انشاءاللہ عزیز مشکل سے نجات عطا فرمائے گا۔ نتیجتاً میں یہ بات آخر میں عرض کرتا چلوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے وظیفے یا ورد ان کی زندگیوں میں نظر اگر نہیں آتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مشکل کو مشکل سمجھا ہی نہیں ہے، انہوں نے پریشانی کو سمجھا ہی نہیں ہے، انہوں نے
پریشانی کو اللہ کی رضا سمجھا اور اس میں راضی رہے۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں اتنا صبر یا اتنا تکلیف میں جو ہے تحمل مزاجی یا اتنا جو ہے اپنے آپ کو کہنا کہ بھائی بس ٹھیک ہے، جیسے میرا رب راضی ہے میں اس حال میں راضی ہوں، ایمان کی کمی ہے، دین کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، جس وجہ سے ہمارے ہاں یہ باتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو نتیجتاً پھر بزرگوں نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ ہم قرآن و سنت کی طرف اس انداز سے رجوع کریں، اللہ کریم ہمارے اوپر کرم فرمائے گا اپنے پاک ناموں کی برکت سے، قرآن مجید کی مختلف صورتوں کی برکت سے اور مختلف آیات بینات کی برکت سے اللہ کریم اس مشکل سے نجات عطا فرمائے گا۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو تمام باتیں جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ کریم سمجھنا اور عمل پیرا ہونا سبھی کے لیے آسان فرمائے۔